الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے متعلق چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں لوگوں کے اصول، لوگوں کے قانون، ضوابط مختلف ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون، ضوابط مختلف ہیں. دنیا میں لوگ اس کو عزت والا سمجھتے ہیں جس کے پاس مال بڑا ہو، بنگلہ بڑا ہو، بینک بیلنس بڑا ہو، عہدہ بڑا ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں. یار یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بڑے مقام والا ہے.
لیکن یہ عزت عارضی ہے. عہدہ ختم ہو جائے لوگ عزت نہیں کرتے، عارضی عزت. مال ختم ہو جائے کوئی نہیں پوچھے گا، عارضی عزت. یہ لوگوں کا قانون اور ہے، اللہ کا قانون اور ہے. اللہ کے ہاں عزت کن کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کن کی عزت کرتے ہیں؟ اللہ مال کو نہیں دیکھتے، بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے، رنگ صورت کو نہیں دیکھتے، عہدے کو نہیں دیکھتے. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو، عمل ہو، تقوی ہو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، دولت والا ہے یا غیر دولت والا ہے، شکل کا کالا ہے، خوبصورت ہے، کون ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی بھی ہو، دل میں ایمان ہے، دل میں تقوی ہے، دل میں عمل ہے، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ بندہ اللہ کا عزت والا ہے. اس بندے کی اللہ کیا عزت ہے، ویلیو ہے. اللہ اس سے محبت کرتے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے. اس بات پہ میں نے 2-3 مثالیں بیان کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رنگ کے کالے ہیں، شکل کے خوبصورت نہیں ہیں. ہر جگہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ مجھے رشتہ دے دے میں شادی کروں، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں کہ رنگ کا کالا ہے، شکل کا خوبصورت نہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر یہی بات کی، یا رسول اللہ یہ میرا کالا پن، یہ میری بدصورتی کیا مجھے جنت میں بھی نہیں جانے دے گی؟ اللہ، کیسا سوال کہ یہ میرا کالا رنگ، یہ میری بدصورتی کیا مجھے جنت میں بھی نہیں جانے دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں تو تیرا بڑا مقام ہے، بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی عزت ہے. کیوں نہیں؟ تو ایمان والا ہے، تیرے دل میں ایمان ہے، تو جنت پہ ضرور جائے گا. پھر حضرت سعد اسود نے دوسری بات کی، یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کے ہاں بھی نکاح کا پیغام بھیجا جو آپ کے پاس آتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں بھی بھیجا جو آپ کے پاس نہیں آتے، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد آج میں تیرا رشتہ کرواتا ہوں، آج میں تیرا رشتہ کرواتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد مدینہ میں ہو، فلاں محلے میں ایک گھر ہے، قبیلہ ثقف کا گھر ہے، عمر بن واب ثقفی کا گھر ہے، اس کے گھر جاؤ اور جا کر کہنا مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے اور نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کی بیٹی کا نکاح حضور علیہ السلام میرے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اس نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں. جب دروازے پہ دستک دی نا، حضرت عمر بن واب ثقفی باہر نکلے اور حضرت اسود سعد نے پیغام دیا حضور علیہ السلام کا کہ میں آپ ان کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا. حضرت عمر بن واب کو غصہ آ گیا، کہا دفع ہو جائے یہاں سے، کالے کلوٹے تجھے ہم اپنی بیٹی دیں گے؟ میری بیٹی پڑھی لکھی تو ان پڑھ، وہ خوبصورت تو بدصورت، ہم عزت دار، تیری کوئی عزت نہیں، ہم تجھے دیں گے بیٹی، چل نکل یہاں سے. یہ جب گفتگو ہو رہی تھی نا، مزے کی بات سنیں، حضرت عمر بن واب ثقفی کی بیٹی اندر یہ گفتگو سن رہی تھی. اس کا ایمان چیک کرو، عورت ذات ہے، ایمان چیک کرو، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے. جب یہ سنا نا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے،
आमना के लाल ने भेजा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा है। जब ये बात उसकी कानों में पहुंची, फौरन बोली, अब्बा जान मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूं, मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूं, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये देखो भेजने वाला कौन है। अगर ये हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और जाकर कहा कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, मुझे वहां से भगाया, रिश्ता देने से इनकार किया और अल्लाह के नबी नाराज हो गए, अब्बा जी दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। ये है ईमान। आजकल की औरतों का स्टेटस ही कुछ और है। माल होना चाहिए, ओहदा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ईमान हो ना हो। आजकल लोग यही देखते हैं, कहां ईमान देखती है, कहां दीनदारी देखी जाती है। यही देखते हैं मुंडा करदा की है, चौके पैसे कमांदा है, दे दो जी, शक्ल है नहीं है, पैसा है पर ठीक। हम शक्ल देखते हैं, सूरत देखते हैं। हमारे यहां इज्जत उनके जिनके पास माल है, दौलत है, खूबसूरती है, बैंक बैलेंस है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के और अल्लाह के रसूल क्या ये चीज नहीं है? दीन है कि नहीं, ईमान है कि नहीं, तकवा है कि नहीं? अगर है तो इज्जत वाला है। हजरत अमर बिन वहाब सखवी की बेटी ने कहा, अब्बा जी भागो, हजरत साद अस्वद से पहले पहुंच जाओ। अगर उसने जाके हमारी शिकायत लगा दी तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी, बोलो, बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी को नाराज नहीं करना। जाओ जाकर कहो मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं, मैंने अपने बेटी का रिश्ता इस अमर हजरत साद को दे दिया। हजरत साद पहले पहुंच के रोते हुए आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रो रहे, दारो किताब रो रहे। आपने पूछा भाई क्या बना, क्यों रो रहे हो? कहा उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहा तू काला करोड़ था, मेरी बेटी खूबसूरत, तू अनपढ़, मेरी बेटी पढ़ी लिखी, तेरा कोई नहीं इज्जत, मेरी इज्जत है, हम तुझे रिश्ता नहीं देते, भाग यहां से। इतने में हजरत अमर बिन वाब सख्फी भी आ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए, या रसूलल्लाह माफी दे दो, गलती होगी, मैंने समझा अपनी तरफ से आया, नाम आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपने आया अपनी तरफ से, इसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा, हमारे घर भी आ गया, मैंने ये समझा या रसूलल्लाह माफ कर दो, मैं इसको रिश्ता देने के लिए, बोलो, तैयार हूं, शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी बेटी का निकाह देने के लिए तैयार। आगे बात सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद अस्वद को कहा, हुक्म दिया, फरमाया है साद तेरे पास कुछ पैसे हैं? या रसूलल्लाह कुछ थोड़े से हैं। कहा जा फिर बाजार शादी की तैयारी कर, क्या कुछ जोड़े छोड़े खरीद, तैयारी कर, क्या शॉपिंग कर। हजरत साद उठते बाजार में चले गए, हाथ के पैसे लेने गए, अपना जोड़ा, बीवी का जोड़ा, अपने अच्छे जूते, बीवी के अच्छे जूते, शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, बड़ी अरसे के बाद, और बड़ी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से हो रही है, बड़ी खुशी, बड़े खुश। जब बाजार में पहुंचे ना तो ऐलान होने लग गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है, जितने भी ईमान वाले हैं वो तैयारी कर लो, जिहाद के लिए जाना है। ये ऐलान हो गया, जिहाद की तैयारी करो, काफिरों के साथ जंग करने के लिए रवाना हो जाओ। हजरत साद अस्वद ख्वाहिश क्या कहती है कि शादी होने रही थी, अब रिश्ता मिला है। ख्वाहिश ये कहती है कि छोड़ दे जंग, जंगे तो होती रहेंगी, शादी कर ले, ख्वाहिश ये कहती है। लेकिन ख्वाहिश को नहीं माना। हमारी जब शादी का मौका आता है ना, खुशी गमी हो, हमारी तो नमाजें भी जाती है, जुमा भी जाता है, कोई परवाह नहीं, दीन है भी सही कि नहीं है। सहाबा इकराम वो थे जिन्होंने ख्वाहिशात को कुर्बान किया। हजरत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला लेने जोड़ा आए थे,
لی تلوار کو خریدا، نیزے کو خریدا، اور دولہا بن کے نہیں آئے، برات لے کے نہیں آئے، بلکہ اسلحہ خرید کے میدان میں کود پڑے، میدان میں کود پڑے، کافروں کے ساتھ لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کو دیکھنے کے لیے آئے نا، آپ شہداء کو دیکھ رہے، فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، جب حضور علیہ السلام کی نگاہ حضرت سعد اسود کے چہرے پہ پڑی، کہا یہ دولہا بھی شہید ہو گیا، اللہ، یہ دولہا بھی شہید ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سعد اسود کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور فرمایا قبیلہ سے والو، اپنی بیٹی اپنے پاس رکھو، اللہ نے سعد کا نکاح جنت کی حور سے کر دیا ہے، جنت کی حور سے کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ شکل اچھی ہو تو پھر ہی اس کی عزت ہوگی، مال اچھا ہو پھر اس کی عزت ہوگی۔ اللہ کا قانون یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اللہ کیا اس کی، بولو اللہ کیا اس کی عزت ہے، اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کا وقار ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ شکل کا کالا ہو یا گورا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی بھی ہو، دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، تقوی ہونا ضروری ہے، عمل ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیز ہے تو اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آزاد بھی نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، حبش کے رہنے والے حبشی ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہیں، کالے ہیں، غلام در غلام ہیں، بکتے بکاتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر اللہ نے چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ بولو یار، چمکایا نا، شکل نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب امیہ بن خلف کے پاس گئے نا حضرت بلال کو خریدنے کے لیے، تو امیہ بن خلف کے کیا الفاظ تھے؟ ابو بکر تو بڑا عقل مند ہے، تاجر آدمی ہے، تو کیسا سودا کر رہا ہے، اتنے پیسے بھی دے رہا ہے، خوبصورت غلام بھی بدلے میں دے رہا ہے، اور اس کالے کلوٹے کو لے کے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے تو شکل کو دیکھ رہا ہے، میں دل کو دیکھ رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، تو اس کی شکل کو دیکھ رہا ہے، اس کی شکل خوبصورت نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، عمل ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، شکل جیسی بھی ہے، دل کا تو نورانی ہے نا، میرا غلام شکل کا کالا ہے، دل والا کا دل کا اس کا کالا ہے، اس کا دل ایمان والا ہے، نور والا ہے، میری ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہاں اس کی عزت ہے جس کے دل میں کیا ہو؟ تقویٰ ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں عمل ہو، وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے ہاں کس کی عزت ہے؟ اللہ کی بڑی عزت ہے، اللہ کے رسول کی بڑی عزت ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد ایمان والوں کی عزت ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت بلال رنگ کے کالے ہیں لیکن ایمان کو دل میں ڈالا، تقوی کو پیدا کیا، پھر یہ وہی بلال ہے جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ نے ایک مقام دیا، اللہ نے ایک مرتبہ دیا، وقار دی، عزت دی، یہ دین کی وجہ سے عزت ملی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے حضرت زاہد بن عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہاتی ہیں، دیہات کے رہنے والے، رنگ کے خوبصورت نہیں ہیں، کالے ہیں، یہ دیہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیوں کے تحفے لے کے آتے تھے،
کبھی کدو شریف لے آئے، کبھی کوئی لے آئے سبزی. حضور علیہ السلام جاتے وقت شہر کے تحفے کیا کرتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، منڈی میں آپ گئے تو آپ کی نظر پڑی حضرت ظاہر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا آہستہ آہستہ قدموں پہ چلتے جا رہے ہیں اور جا کر حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیے. جس طرح کسی کے ساتھ بندہ بے تکلف ہو تو اس طرح کے مذاق بندہ کر ہی لیا کرتا ہے، تو آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. حضور علیہ السلام جب ہاتھ رکھے نا تو وہ بولنے لگا کون ہے کون ہے. پھر حضور علیہ السلام کی ہاتھوں کی نرمائی اور آپ کی خوشبو سے پہچان لیا. اپنی کمر حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ مسل لی، لگا دی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظاہر تو نے پہچان لیا؟ کہا کیوں نہیں، آپ کو کون نہیں پہچانتا، آپ کی خوشبو مہک ہاتھوں کی نرمائی ہی بتا دیتی ہے یہ آپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی ظاہر کو کوئی خریدے گا، اس کا کوئی خریدار ہے، کوئی ہے اس ظاہر کے نظام کو خریدنے والا؟ حضرت ظاہر بھی نظام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے کالے کلوٹے کو کون خریدے گا، میری کون بولی لگائے گا، میرا کون ریٹ لگائے گا، میری کیا قیمت؟ آگے حضور علیہ السلام کا جملہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر دنیا والوں کے ہاں تیری عزت ہو نہ ہو، اللہ کے ہاں تیری بڑی عزت ہے. اللہ کے ہاں تیری بڑی عزت ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے. تو ان واقعات سے کیا پتہ چلا کہ صرف گوروں کی عزت نہیں ہے، مالداروں کی نہیں ہے، بنگلے والوں کی نہیں ہے، عہدے داروں کی نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں عمل ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی شکل کے کالے تھے. حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کیا کر. شکل کے کالے ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن محبت کیوں ہے؟ ایمان والا ہے. حضور علیہ السلام کے چاچا بولا ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن خوبصورت ہے. اس خوبصورتی کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ابو لہب کی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ ہلاکت کا ذکر تو کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت کا ذکر کیا کہ ہلاک ہو جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ، لیکن کہیں بھی اس کی تعریف نہیں کی. شکل کا بڑا خوبصورت ہے، لہب کہتے ہیں خوبصورت شکل والے کو، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اس کے اندر تقویٰ نہیں تھا، عمل نہیں تھا. تو اللہ کیا اس کی عزت بھی، بولو اللہ کیا اور اللہ کے رسول کیا اس کی عزت بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میں نے جو آیت پڑھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں مقام، اللہ کے ہاں وقار، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں عمل ہے. چاہے وہ رنگ کا کالا ہو یا گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، جو بھی ہو، اگر اس کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بولو اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ عزت والا ہے. تو ہم کوشش کریں ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ہمارے دلوں میں تقویٰ ہونا چاہیے. عزت اسی کی ہے جو تقوی والا ہے. ہم تقوی کو پیدا کریں، تقویٰ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ عمل کرنے سے محفوظ رہے گا. جتنا ہم دین پہ عمل کریں گے، شریعت پہ عمل کریں گے، اتنا ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. جس کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، مالوں کو نہیں دیکھتا یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے مال والا ہے، کتنے عہدے والا ہے. نہیں، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں میں تقویٰ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کے ہاں مقام ہے. ہم تقویٰ پیدا کریں، ایمان محفوظ کریں اور اپنے دلوں میں عمل کو لے کر آئیں، عمل والی زندگی میں آئیں تو اللہ کے ہمارا مقام ہوگا. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ اعلان فرماتے ہیں، جبریل امین کو بلاتے ہیں، اے جبریل زمین کے فلاں ٹکڑے پہ
फला बिन फला जो है मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, वो मेरे यहाँ बड़ी इज्जत वाला है, बड़े वकार वाला है, मेरे यहाँ उसका बड़ा मकाम है। ए जिब्रील, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उसकी इज्जत कर, तू भी उसकी रिस्पेक्ट कर, जाके फरिश्तों में ऐलान कर दे, ए आसमानों के फरिश्तों, तुम भी उस बंदे से इज्जत करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उसका मकाम जानो। और फिर जिब्रील अमीन को अल्लाह हुक्म देते, जा जमीन पे जाके ऐलान कर दे, जमीन की मखलूकात को बता दे कि फला बिन फला जो जमीन के फला टुकड़े पे रहता है, अल्लाह भी उससे इज्जत करता है, अल्लाह भी उसकी इज्जत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। ऐ जमीन वालों, तुम भी उसकी इज्जत करो और तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर देखते नहीं हो, बाज बंदे अल्लाह के इतने मकबूल होते हैं कि कायनात की हर चीज उससे मोहब्बत कर रही होती है, कायनात की हर चीज उससे मोहब्बत करती है। दुनिया में हर इंसान उसके दिल में उसकी मोहब्बत बस रही होती है। वजह क्या है? अल्लाह का ऐलान हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हम ऐसे बन के दिखाएं कि कायनात की हर चीज हम हमारे साथ मोहब्बत करे, आसमान के फरिश्ते हमारे साथ मोहब्बत करे, रहने वाली समंदर में मछलियां हमारे साथ मोहब्बत करे, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करे। वो तब होगा जब दिलों में तक़वा होगा, ईमान होगा, अमल वाली जिंदगी होगी। ये पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल